زبور نمبر 4 ہے، میرے ساتھ نکالیں اور اس کی تلاوت سنیں گے۔ جب میں پکاروں تو تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے مشاہدگی بخشی، مجھ پر رحم کر، میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقر تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ بائبل مقدس کے لیے ہم زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون جو ہے کہ خداوند صادقوں کی سنتا ہے، آمین۔ آپ بھی میرے ساتھ بولیے، خداوند صادقوں کی سنتا ہے۔ خداوند صادقوں کی سنتا ہے۔ بولیں گے، خداوند میری سنتا ہے۔ خداوند میری سنتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کی سنتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کی سنتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ مقدس زبور کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، جس کو 5 کتابوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور خدا کا بندہ بزرگ داؤد، یہاں پر یہ بزرگ داؤد کا مزمور ہے جسے تاردار سازوں کے ساتھ گایا جاتا ہے، آمین۔ اور جب اسے پنجابی میں گاتے ہیں، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے رہا، آمین۔ میرا دکھ دور کیتا تو واسن لے بھی، آمین۔ یہ بڑی خوبصورت طرز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں برکت کے لیے ہم گاتے ہیں۔ کتنے جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی زبور گاتے تھے؟ آمین۔ بائبل مقدس میں تاریخ کی بات کرتا، بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہے، جب خدا یسوع مسیح آخری فصح کے بعد کلام خدا فرماتا ہے کہ یسوع مسیح اور وہ گیت گا کر چلے گئے۔ بائبل میں جب مقدس لوکا کی انجیل کو آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ وہ گیت گا کر چلے گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا گیت تھا؟ یسوع مسیح بھی گیت گاتے تھے، یسوع مسیح بھی پرستش کرتے تھے، آمین۔ اور کتنا اچھا لگتا ہوگا جب یسوع مسیح خود پرستش کرتے ہوں گے۔ جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ بھی پرستار ہے، آمین۔ وہ بھی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی گیت گاتے ہیں، اور میں محسوس کرتا ہوں کس قدر بلسفل وہ آواز ہوگی جب خدا کا بیٹا اپنی زبان مبارک سے گاتے ہوں گے، آمین۔ آتے ہوں گے، یسوع جی تسی شروع کرو، ہاللیلویہ۔ شریعت نے کہا آج میری آواز، پہلے بھی میں ایسی دے کے آیا ہوں، تو یسوع مسیح کی آواز کتنی، کس قدر ہمیں سریں ملتی ہیں، تو سروں کو بنانے والا تو آپ کا یسوع، آمین۔ راگوں کا مالک تو آپ کا یسوع ہے، جس قدر راگ سے گاتے ہوں۔ یہاں پر بزرگ داؤد جو ہے یہ بھی ان کا پرستار ہے، اور یہ خدا کا ممسوح دکھ کی حالت میں بھی پرستش نہیں بھولتا، سکھ کی حالت میں بھی پرستش کرتا ہے۔
اور جب وہ اپنے بیٹے ابھی سلوم سے بھاگتے ہیں اور جب زبور 3 میں تو روتے ہیں تو پرستش کرتے ہیں، جاتے ہیں تو پرستش کرتے ہیں، خدا کا بندہ کوہ زیتون کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آنسو بھی نکلتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں۔ آمین۔ ظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ممسوح خدا، یہ جنگجو آدمی جو ہے اتنی جلدی سے اس کے پیر اکھڑ گئے کہ ادھر اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے محل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ادھر اپنے بچوں کو لے کر خدا کا بندہ اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے۔ لیکن یہ کلام تھا، بائبل مقدس کہتی ہے ہتھیوریا کے مسئلے کی وجہ سے بائبل کہتی ہے کہ میں شر کو تیرے گھر سے اٹھاؤں گا۔ اپنا بیٹا اٹھا، اپنی رائے اٹھی، اور وہ رائے جو اس کی مٹھی میں تھی، جو اس کی آواز پہ لبیک کہتی تھی، جو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اب انہوں نے تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور بزرگ داؤد کا پیچھا کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب ممسوح خدا اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے محل سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے جا رہے ہیں۔ تو خدا کا بندہ جاتے ہوئے پرستش کر گاتا ہے، آنسو نکلتے ہوں گے۔ ہمیں بھی تجربہ ہے کہ دکھ میں بھی پرستش ہوتی ہے۔ آمین۔ جب پرستش ہوتی ہے تو پھر یہاں سے ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے ایک آدمی خدا کے بندہ داؤد کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ جب لعن تان کرتا ہے تو ایک جرنیل ساتھیوں کے اندر بڑی غیرت ہوتی ہے۔ ایک جرنیل کہتا ہے میرے آقا مجھے اجازت دے کہ میں اس کتے کے سر کو اڑا دوں۔ یہ ہوتا کون ہے میرے آقا کے اوپر لعنت کرنے والا؟ خدا کا بندہ کہتا ہے او اب اسے لعنت کرنے دے، شاید خدا اس کی لعنت کو سن کر آج لعنت کو برکت میں بدل دے۔ اب کی جو محبت کرتے ہم کو کرنے دیجئے، آپ کا خدا آپ کی سننے کے لیے تیار ہے، آپ کی پستی کو بلندی میں بدلنے کے لیے۔ اور بائبل کہتی ہے آخرکار خدا کا بندہ ہی داؤد بادشاہ رہا، اور خدا نے اس کا ساتھ وعدہ کیا کہ میرے حضور داؤد کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ آمین۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، اور خدا کا بندہ آج جس آیت پہ ہم غور کر رہے ہیں وہ ہے زبور 4 کی 30 آیت۔ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں خدا ان کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایماندار آدمی جو ہیں ان کو دکھوں کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں ایمانداروں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ آج بے شک میں جو ہے لاس میں جا رہا ہوں، پریشانی کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن میرا خدا زوراور خدا ہے، میرا خدا زندہ خدا ہے، آج میری پستی کو بلندی میں بدل دے گا اور میری مجبوری کو آسانی میں بدل دے گا۔ وہ میرا خدا ہے۔ آمین۔ لوگوں کے ایمان ڈگمگاتے نہیں، وہ کامل اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کامل توکل کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج دکھ ہے تو سکھ بھی وہ دینے والے ہیں۔ اور بائبل میں ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے کہ اس نے دیندار کو الگ کر رکھا ہے۔ یہ دیندار ہے کون؟ جب زبور کی کتاب زبور 50 کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا۔ یہ دیندار وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ ہیں جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ ہیں، وہ مقدس لوگ ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جو اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں۔ وہ دیندار لوگ ہیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ میرے مقدسوں کو، جب زبور پڑھتے ہیں نا اوپر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ زبور 50 کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بنایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے
وہ آسمانوں زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ آمین جنہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جنہوں نے کہا جی جیے تو تیرے ہیں مرے بھی تو تیرے ہیں، ان کو جمع کرو۔ جن کی جان ہمیشہ ہتھیلی پہ رہی لیکن وہ میرے وفادار رہے، ان کو جمع کرو۔ اور بائبل کہتی یہ وہ لوگ دیندار ہیں، یہ وہ جو اپنے اہل پہ قائم رہتے ہیں، جو کلام کو پورا کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھا دیندار کو الگ کر رکھا ہے۔ الگ کیسے کرتا ہے؟ جب خروج کی کتاب اور اس کے 11ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کہتی ہے لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں میں فرق رکھتا ہے۔ اس وقت جب بنی اسرائیل نے ملک مصر سے خروج کرنا ہے، نکلنا ہے غلامی کے گھر سے، اور بائبل کہتی ہے کہ بھرا دیا گیا اور بڑے کو ذبح کرنے کے بعد لکھا ہے اس کا لہو چوکٹوں کے اوپر لگایا جائے، اور بائبل مقدس کہتی ہے سبھی کمرے کس کر کھانا۔ آمین۔ اور کھانا کیسے؟ کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا، آمین، جلدی جلدی کھانا۔ خمیر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو۔ خمیر نہ نہیں کھانا، خمیری زندگی نو خدا پسند نہیں کرتا۔ خمیر والی زندگی نو، گناہ والی زندگی نو خدا پسند نہیں کرتا۔ کئی لوگ نے سارے پاسے راضی نہ کھڑے نے۔ اندے ایک خادم، میں کوٹ نہیں کروں گا، خادم میرے ساتھ بیٹھا، 2 جنازے اکٹھے کیے، تو میں سوچ رہا تھا بیٹھے جنازے کے بعد بات ہو رہی تھی، اور جب بات ہوئی تو کہتے ہیں بھائی صاحب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ پرانے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کسی بھی دیوی دیوتا کو ناراض نہ کرے، کوئی خوشحالی کا دیوتا ہے، کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی پانیوں کا دیوتا ہے، اور کوئی غلہ اور مے کا دیوتا ہے۔ اب وہ سبھی کے لیے مذبح بناتے اور قربانیاں کرتے، اس لیے چاہیے یہ کہ سبھی کی عزت کی جائے۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، سب کے ساتھ وفا نہیں ہو سکتی، سب کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ پوجا کے لائق ایک ہے جو یہوہ خدا ہے۔ دنیا کے سارے دیوی دیوتے مل کر جو کچھ نہیں کر سکتے وہ فقط زندہ خدا کرنے کی کوئی نہیں کرتا، وہ صرف خدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک ہی پوجا کرنی ہے، آمین، جو یہوہ خدا ہے، جو صاحب قدرت ہے، جو صاحب جنگ ہے۔ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ چٹانوں سے پانی بہائے، یہ اس کی قدرت ہے آسمانوں سے من برسائے، یہ اس کی قدرت ہے کبھی چٹانوں سے پانی بہاتا ہے تو کبھی پانی کے اوپر خود چلتا ہے۔ اور میرے عزیز، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس رات خدا نے کہا موسیٰ میں خود گزروں گا، مصر میں سفر کروں گا۔ اب فرعون جو تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے پلوٹھے سے لے کر ان کی لونڈی کے پلوٹھے تک، وہ جو چکی پیستی ہے ان کے جانوروں کے پلوٹھے تک سب کو مار دوں گا، اور ملک مصر میں اتنا بڑا ماتم ہوگا اس سے پہلے ہوا نہیں۔ پورا ملک مصر جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن پریز دی لارڈ، ہاللویہ، بنی اسرائیل کے خیموں میں امن اور سکون۔ آمین۔ اسرائیل کے خیموں میں سارا مصر کو دادے پیٹ دے پیا، فرعون دے گھر ماتم، نوکراں دے گھر ماتم، جانور افسردہ نے اپنے بچیاں نو ویکھے، لیکن اسرائیلی امن چ اندر لوکی جان جان کے کہ میں اپنے تے بیگانے وچ کی فرق رکھوں، اپنے بن کے رہیں گے تو تب نا۔ آمین۔ جی اسی بھی سارے دے کما گے کہ یسو نو بھی راضی رکھنے، تو دوجا کی نہ لیندے سن پرانے بندے، صدقے یسوع دے تے بادشاہ دے سارے پاسے دعا نو رکھے ہے، کسے کے دال نہیں وہ داڑی۔ تے پھر انہیں اپنے فرشتے نو حکم دینا انہاں نو چک کے سٹ دو جہنم جو وارو ہے۔ انہیں تو حکم دیتا نا اے وارو واری پہ کرنا، تیرے بھی جان گے وارو واری۔
इनको ये हुक्म सुनना पड़ेगा, ऐ मलाउनो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं। ते एक और भी गल सुन लो, फिर बोलते घर का परोना भुखा भी नहीं, वो अंदर उधरों खाए है उधरों खाए है, पर जिदा कोई होए ना वो राती अद्धी भी उठ के पकाते ने, पका के नहीं। आमीन। इस्राएल है संदा खुदा दे तो मानना काका लेता सी ऐसा अपने मालिक दे ते चट्टाना चो पानी पियांदा पिया। हालेलुया। आमीन। खुदा अपने लोगों और मिस्रियों में फर्क रखता है। जब हम ईमानदारी की जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को खुदा की खास मलकियत समझकर, आप आम नहीं, आप यीशु के लोग के खरीदे हुए लोग, आप बड़े खास लोग। कभी कभी ਅਸੀਂ सोचने नौकरियां छोटियां होंदियां ने, काम करके जिंदगी गुजारने आ, मजदूरियां करने आ, ते जो वड्डियां वड्डियां गड्डियां बड़े बड़े बंगले करने आ, पता नहीं साडी कोई वैल्यू है वे कि नहीं, पर रोटी सुक्की खाइए तो भावें गिल्ली खाइए, पर एक गल याद रखो, तुहाडी बड़ी वैल्यू तुसी उस खुदा जिन्हें आसमान ते जमीन नूं बनाया उन्होंने अब्बा आंदे हो, तुहाडा अब्बा। आमीन। वो हमारा क्या है? बाप है। आमीन। बाप की वैल्यू बड़ी है। उसने कहा जब दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। जब हम उसकी खास मलकियत बन जाते हैं तो फिर खुदा अपने लोगों को क्या इज्जत देता है, मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुलाकी की किताब उसके 30 बार की 17वीं आयत को जब पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में कि खुदा अपने लोगों के मुतल्लिक क्या कहते हैं, खुदा की जात क्या फरमाती है अपने लोगों के मुतल्लिक। और बाइबल मुक़द्दस मुलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 17 ता 18 इन आयात मुक़द्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि उस रोज़ को मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे सादक और शरीर में खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। आमीन। आमीन। ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਠਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹਾਂ।